अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुरतुल अभी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए नावल लेकर आई हैं तो माए ज़िंदगी में, और इसकी राइटर है मुबर्रा अहमद। बहुत ही अच्छा नावल है और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लें और मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें और लाइक बटन लाजमी प्रेस किया करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो इस नावल को शुरू करते हैं। समाहर समाहर उठो, जल्दी करो उठो, आशा ने ज़ोर ज़ोर से इसे हिलाते हुए कहा। इधर समाहर जो गहरी नींद में डूबी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी, इस तरह इसके हिलाने पर हड़बड़ा कर उठी। अल्लाह खैर, क्या हुआ? जल्दी रेडी हो जा, शाहज़ब भैया आ रहे हैं, एक्साइटमेंट से बोली। वो तो रोज़ाना ही आते हैं, इसमें तैयार होने वाली क्या बात है? वो हैरान थी। यार, एक तो तेरे ये सवाल, आज हम सब शॉपिंग पे जा रहे हैं, वो भी शाहज़ब भाई भैया के खर्चे पे। अशाल मज़े से बोली और माहर उछल पड़ी। सच्ची? वैसे ये मेहरबानी किस खुशी में? इनका कोई प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है और इनको करोड़ों का फ़ायदा हुआ है, इसी खुशी में। अरे वाह, फिर तो ट्रीट भी बनती है बॉस। तो यही बैठी बैठी ट्रीट और शॉपिंग कर लेना, मैं तो चली। हारन की आवाज़ पे वो चूंकी, जबकि समाहर ने बिजली की सरात से बेड से छलांग लगाई और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम का रुख किया। शाहजर भाई इन चुड़ैलों को पहले ही छोड़ गए थे क्या? गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी वो शाहजर से मुखातिब थी, इशारा इशाल और मनाल की तरफ था। भैया देखो ज़रा, आपकी इतनी प्यारी बहनों को चुड़ैल बो रही है। अशाल ने धाई दी, जबकि मनाल ने भी तायद की, जबकि बराबर बैठी ईमान मुस्कुराई। स्माहर बुरी बात, शाहजर बोला। अच्छा भाई, सॉरी। हसीनो जमी दो शीज़ाओं को आप छोड़ गए थे? नहीं, शाहजेब ने ड्रॉप किया था, ड्राइविंग करता बोला। अच्छा। वैसे दस वैसे दिस इज़ नॉट फेयर स्मार आपी। आप हमेशा फ्रंट सीट संभाल लेती हो और हम बेचारे फिर पीछे रह जाते हैं। मनाहिर दुखी शक्ल बनाकर बोली। कोई बात नहीं डियर सिस्टर, फिर कभी। वो शान बेनियाजी से बोली। भैया आप बोलो ना कुछ। अशार भी बोली। भाई मैं क्या बोलूँ, तुम लोग खुद ही हैंडल करो अपना मैटर, मुझे ड्राइविंग करने दो। शहज़र ने अपना दामन झाड़ा। हाँ, सारे रो बस हम पे होते हैं आपके, हमेशा आप इसकी साइड लेते हो। अशाल मुंह फुलाकर बोली। हाँ तो मैं पहले बहन बनी हूँ, तुम लोग बाद में आए हो ना, तो पहले बहन का ज़्यादा हक होता है। वो चाने के अंदाज में बोली। आप बहन कहाँ हो? कज़न हो आप ही, कज़न। मैनाल बोली। शाहज़र भाई आप बताओ मैं आपकी क्या हूँ? शाहज़र की तरफ देखकर बोली। मेरी क्यूट सी बहन हो और तुम दोनों तंग मत करो इसे। हाय अल्लाह, भाई भाई ना रहा। अशाल गुनगुनाई तो सभी हंस पड़े। शाहज़र भाई, शाहज़ेब क्यों नहीं आया हमारे साथ? समाहर ने पूछा और शाहज़ेब के जिक्र पर चुपचाप बैठी ईमान का हलक तक कड़वा हो गया। वो आएगा, थोड़ा सा काम था तो बस वो ख़त्म करके हमें वहीं ज्वाइन करेगा। शाहज़र ने इतला दी। ओहो, चिपकू कहीं का, कभी इंजॉय नहीं करने देगा अकेले। ईमान दिल ही दिल में बड़बड़ाई। फैज़ान साहब शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। फैज़ान साहब और नजमा बेगम की दो प्यारी बेटियां स्माहर और ईमान थी। स्माहर बड़ी, जबकि ईमान इसे से 2 साल छोटी थी। अल्लाह पाक ने फैज़ान साहब को औलाद नरीना से महरूम रखा था। 1 साल पहले स्माहर ग्रेजुएशन कर चुकी थी और जबकि ईमान ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। चारों के अलावा घर में फैज़ान साहब की वालदा रज़िया बेगम भी रहती थी। 5 नफूस पे मुश्तमिल ये घराना बहुत खुश था। जबकि दूसरी तरफ सारा बेगम की फैमिली थी। सारा बेगम के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा शाहज़र था, जो कि अपने फादर का बिज़नेस कामयाबी से रन कर रहा था। इससे छोटा शाहज़ेब था, जो कि शाहज़र के साथ ही बिज़नेस में हेल्प करता था। तीसरे नंबर पर अशाल थी, जो कि शाहज़ेब से 1 साल छोटी थी, और सबसे आखिर में मिनाल थी, जो कि मैट्रिक की स्टूडेंट थी। सारा बेगम फैज़ान साहब की बड़ी बहन थी। दोनों बहन भाई एक ही शहर में रहते थे, घर ज़्यादा दूर ना था। इस वजह से दोनों के बच्चों का बचपन से ही आना जाना था। 2 साल पहले सारा बेगम के शौहर अहमद का हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हो गया था। इनकी वफ़ात के बाद फैज़ान साहब ने हर तरह से अपनी बहन का ख्याल रखा। रज़िया बेगम भी गाय बगाए अपनी बेटी के घर जाती रहती थी। वाह जी, आज तो बड़े बड़े लोग नज़र आ रहे हैं। शाहज़ेब ने ईमान के पास आकर सरगोशी की। दूसरी तरफ ईमान, जो पूरी दिलजमी से शॉपिंग में मसरूफ़ थी, एकदम चूँकि उफ अल्लाह, डरा दिया मुझे। और आप यहाँ बड़े लोगों में क्या कह रहे हैं? दोबारा से शॉपिंग की तरफ मतवज्जो हो गई। भाई मैंने सोचा शायद कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो मेरी। और ईमान ने घूमकर इसे देखा। डार्क ब्राउन ड्रेस में बाजू फोल्ड की, आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ सीने के गिर्द लपेटे वो इसे देख रहा था।
ایسے مت دیکھو، میرا دل بے قابو ہو رہا ہے۔ شاہ زیب ہاتھ سے دل سنبھالتا ہوا بولا، چلیں پکڑے اسے اور فالو می۔ دو بھاری شاپنگ بیگ سے پکڑاتے ہوئے شان بے نیازی سے آگے بڑھی۔ یا اللہ، اس میں پتھر بھرے ہوئے ہیں کیا؟ شاہ زیب نے دہائی دی۔ آپ کو بہت شوق ہے نا ہیلپ کرنے کا، تو اب اچھی طرح سے مدد کرے نا۔ اور پھر ایمان نے اسے اچھی طرح خوار بھی کیا اور جیب بھی ہلکی کی، جبکہ وہ بیچارہ دھائیاں دیتا رہ گیا۔ آج بہت مزہ آیا، قسم سے پھپھو، اتنی ساری شاپنگ کی۔ سماہر اور ایمان نے سارا بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور مجھے کنگال کر دیا ماما۔ شاہ زیب ایمان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا زیب، جو بہنوں پر خرچ کر لیا تو اللہ کا دیا اتنا کچھ تو ہے۔ سارا بیگم بولی، نہیں نہیں ماما، میں نے بالکل بہنوں پہ خرچ نہیں کیا، جلدی سے بولا، جبکہ ماں نے گھور کر دیکھا اور سماہر کے ساتھ سارا بیگم بھی حیران ہوئی۔ تو پھر سارا بیگم سنجیدگی سے بولی، ماما کہاں ہو، بھوک لگ رہی ہے۔ اشال اور منال بھی آ گئی۔ ہاں بچوں، تم لوگ بیٹھو، میں کھانا بناتی ہوں جب تک۔ ارے پھپھو، آپ بیٹھے، میں بناتی ہوں، سماہر اٹھتے ہوئے بولی۔ میں بھی مدد کروا دیتی ہوں۔ ایمان بھی اس کے ساتھ کھسک گئی۔ ہاں بیٹا جی، تو کیا فرما رہے تھے آپ؟ ان دونوں کے جانے کے بعد سارا بیگم شاہ زیب کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی۔ وہ تھوڑا سا گھبرایا۔ اچھا چلو مت بتاؤ، تمہارا ہی نقصان ہوگا، مجھے کیا؟ وہ اٹھنے لگی، تبھی شاہ زیب نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر پھر بٹھا لیا اور وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ ماما، آپ جانتی ہیں نا میں ایمان کو پسند۔ دانستہ بات دھوری چھوڑ دی۔ اچھا جی، تو میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ہاں، اکیلے کے لیے پسند بھی کر لی۔ اس کا کان کھینچتے ہوئے پیار سے بولی، ماما پلیز نا، اب بات کرے نا ماموں جان سے۔ لاڈ سے بولا، ہاں بابا کروں گی بات، بھی اتنے بے صبر نہ بنو۔ سارا بیگم کو دونوں بیٹوں سے بہت پیار تھا، دونوں کی خوشی کا انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ شاہزاد شادی کے نام سے ہی نہ جانے کیوں دور بھاگتا تھا۔ سارا بیگم اسے کہہ کر تھک چکی تھی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اب جب شاہ زیب نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے اس کی پسند پہ اپنی رضامندی کی مہر لگا دی تھی، اور وہ جلدی ہی اس سلسلے میں اپنی ماں اور بھائی بھابھی سے بات کرنے والی تھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ شاہ زیب نے رضیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے وعلیکم السلام میرا بچہ، پیار سے بولی۔ آپ تو آتی نہیں ہیں، میں نے سوچا میں ہی دیدار کرتا آتا ہوں آپ کا۔ بولتا ہوا دھپ سے ان کے برابر بیٹھا۔ بس بیٹا، پیروں میں جان ہی نہیں، اب زیادہ چلنا پھرنا ہوتا نہیں۔ تم بتاؤ سارا کیسی ہے، باقی سب بچے کیسے ہیں؟ ماما بھی ٹھیک ہیں اور باقی سب بھی مزے میں ہیں۔ اللہ ٹھیک رکھے سب کو، آمین، دل سے دعا دیتے ہوئے بولی۔ ویسے بی جان، باقی سب کہاں ہیں؟ ممانی جان وغیرہ نظر نہیں آ رہی، کدھر ہیں؟ شاہ زیب بولا، بہو اور سماہر ذرا صدیقی صاحب کے ہاں میلاد پہ گئے ہوئے ہیں اور ایمان کچن میں ہوگی۔ اچھا، اب تو میں کھانا کھا کر ہی جانے والا ہوں، سو بسم اللہ میرا بچہ ضرور کھانا کھا کر جانا، جا کر کچن میں بول دیں ایمان کو جو کھانا بنا دے گی، رضیہ بیگم بولی اور پھر تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ شاہ زیب اٹھ کر کچن کی جانب چل دیا۔ ہیلو ڈیئر، ایمان جو پوری طرح برتن دھونے میں مگن تھی بری طرح چونکی۔ اف خدایا، کسی دن دہاڑے اٹیک آ جائے گا مجھے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، سانس برابر کرتی ہوئی بولی۔ ایسے کیسے ہارٹ اٹیک آئے گا؟ تم فضول بکواس مت کیا کرو، اسے برا لگا تھا۔ اچھا، اور آپ جو ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہیں، وہ بندہ آنے سے پہلے بتا دیتا ہے، برتن دھوتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو آئندہ پہلے تمہیں انفارم کروں گا کہ میں تم سے مخاطب ہونے لگا ہوں، اوکے؟ دونوں بازو سینے کے گرد لپیٹے وہ اسے دیکھ کر بولا، گڈ آئیڈیا۔ ویسے آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو آفس ہونا چاہیے۔ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو 1 بجا رہی تھی۔ یار آفس میں آج کوئی خاص کام نہیں تھا تو سوچا ذرا درشن ہی کر آؤں، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پنک سمپل سے ڈریس میں لاپرواہی سے دوپٹہ لیے وہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ اس کے ڈرامے کرنے کی عادت کب جائے گی؟ جب تم میرے ڈراموں میں ہیروئن آؤ گی۔ دو بدو جواب دیا اور وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا سنو، بی جان نے بولا ہے کہ آج میری پسند کا کھانا بنے گا، تو تم ذرا غور سے مینیو سنو۔ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، آلو کے کباب اور ساتھ سلاد چٹنی، سمجھی؟ مزے سے مینیو گنوایا۔ مسٹر شاہ زیب صاحب، یہ ہوٹل نہیں گھر ہے۔ ہاں تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے ڈیئر، اگر آپ کو یہ سب کھانے کا شوق آ رہا ہے تو پلیز آپ ہوٹل چلے جائیں، بنا کوئی لحاظ رکھے وہ بولی۔ توبہ ایمان، کتنی بے مروت ہو، گھر آئے مہمان کو کیسے منع کر رہی ہو؟ منہ بنا کر بولا،
मैं चिकन बिरयानी बनाने लगी हूँ, आपको खानी हो तो रुक जाएं वरना जाकर पप्पो से फरमाइश करें। चिकन फ्राई करने लगी। फरमाइश तो कर दी है मैंने मामा से, मायनी खेज अंदाज में बोला और ईमान चौंकी। क्या मतलब? मतलब कि बहुत जल्दी तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ने वाला है। टमाटर उछालते हुए बोला, मुझे आपका नाम जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, ओके। संजीदगी से बोली, मतलब तो सारे मुझी से हैं। इसके चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बिखरते देखकर बोला, निकले अब यहाँ से चलें, अगर दोबारा आप आए ना तो बिरयानी की जगह कद्दू मिलेंगे आपको। धकेलते हुए किचन से बाहर निकला चिपकू और मुस्कुरा दी। शाहज़र बेटा, समाहर और ईमान को ज़रा इनकी फ्रेंड्स के घर तक ड्रॉप कराओ। फैज़ान साहब ने शाहज़र को कहा, जो इस वक्त लॉन में बैठा सबके साथ चाय पीने में मसरूफ़ था। कहा, मामू जान, इनकी किसी दोस्त की बर्थडे है तो ज़रा वहाँ छोड़कर आओ दोनों को। फैज़ान साहब बोले और शाहज़र ने सर हिलाया। तुम दोनों ने जाना है भी या नहीं? नजमा बेगम ने कमरे में आकर समाहर और ईमान को देखकर कहा, जाना है मम्मा। समाहर कमरे में समेटते हुए बोली कमरा समेटते हुए बोली, चलो फिर बाहर शाहज़र इंतज़ार कर रहा है, चलो शाबाश। मामा आप चले, हम आते हैं, बस 2 मिनट। ईमान दुपट्टा सेट करती बोली और नजमा बेगम दोनों को जल्दी आने का कहकर बाहर निकल गई। बीजान हम जा रहे हैं, कहीं भी जाने से पहले समाहर रज़िया बेगम से दुआ लेना कभी ना भूलती। खैर से जाओ मेरा बच्चा। न जाने क्या क्या पढ़कर फूंका और वो मुस्कुराती हुई बाहर की तरफ होली, जहाँ शाहज़र ईमान के साथ इसका मुंतज़िर था। कैसी लग रही हूँ शाहज़र भाई? इसके सामने खड़ी होकर पूछा। मेरी छोटी सी गुड़िया हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है। इसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, और मैं भाई? ईमान कहाँ पीछे रहने वाली थी, तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो, अब चलो जल्दी से बैठो कार में। इसका नाक खींचकर बोला। शाहज़र तो 9 साल का था जब समाहर ने दुनिया में आंख खोली थी। पहली ही नज़र में इसे इस मासूम और प्यारी गुड़िया जैसी बच्ची से बेहद पसंद आई थी। अक्सर स्कूल के बाद वो खेलने की गर्ज से यहाँ चला आता और घंटों समाहर से खेलता रहता। इसे ये गुड़िया जैसी बहन बहुत पसंद थी। इशाल और मनाल के बाद भी समाहर से इसका प्यार कभी तो किसी तौर पर भी कम ना हुआ था। दूसरी तरफ समाहर भी शाहज़र पर जान छिड़कती थी, इसके सगे भाइयों से ज़्यादा इसे चाहती थी। बीजान भाभी, आज मैं यहाँ एक ख़ास मकसद से आई हूँ, सारा बेगम ने अपनी माँ और भाभी को मुखातिब करके कहा। तीनों इस वक्त बीजान के रूम में बैठे थे। खैरियत है सारा? बीजान बोली, हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है बीजान, आप परेशान ना हो। इन्हें टेंशन में देखकर जल्दी से बोली, फिर क्या बात है? मैं समझी नहीं। नजमा बेगम भी ना समझी से बोली, भाभी मैं आज यहाँ आपसे ईमान को मांगने आई हूँ, अपने शाहजेब के लिए, मना मत करिएगा। इनकी उनके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए मान से बोली, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, मगर आप जानती हैं ना समाहर बड़ी है और मैं पहले इसके लिए नारास्ता बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझती हूँ भाभी, आप फिक्र मत करें, शादी तो ईमान की समाहर के बाद ही होगी, मगर अभी मैं सिर्फ आपकी रजामंदी चाहती हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बीजान आप क्या कहती हैं? नजमा बेगम ने बीजान को मुखातिब करते हुए पूछा, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हाँ शाहज़ेब अच्छा बच्चा है, मगर सारा फैज़ान से बात करना भी ज़रूरी है, आखिर को इसकी बेटी का मामला है। बीजान बोली, हाँ हाँ भाभी, आप इत्मीनान से भाईजान से मशवरा करें, ईमान की मर्ज़ी मालूम करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सारा ने कहा। और नजमा बेगम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, जबकि दूसरी तरफ बीजान गहरी सोच में गुम थी और अपनी इस सोच को वो नजमा और फैज़ान से डिस्कस करने का फ़ैसला कर चुकी थी। बात सुने, नजमा बेगम ने फैज़ान साहब को मुखातिब किया, जो किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थे। हाँ जी बेगम, सुनाएं। किताब बंद करते हुए बोले, आज सारा आई थी? अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात बता दी है आपने। मुस्कुराकर बोले, पूरी बात तो सुन ले पहले। सटपटाकर बोली, ओके ओके सुनाई जी। सुनाई जी। मैं हमतन गोश हूँ। किताब साइड टेबल पर रखकर पूरी तरह इनकी तरफ मतवज्जो हुए। आज सारा हमारी ईमान के लिए शाहजेब का प्रपोजल लाई थी। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आपसे पूछ कर ही जवाब दूंगी। और बीजान ने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने भी यही कहा कि फैज़ान, मुझे वो बहुत परेशान सी लग रही थी, मैंने पूछा भी क्या बात है, मगर उन्होंने टाल दिया। नजमा बेगम बोली, तो फैज़ान ने चूं कर इन्हें देखा। परेशान थी, मगर किस बात पे? वही तो मुझे समझ नहीं आ रही। चलो मैं फिर सुबह पूछ लूँगा बीजान से, तुम टेंशन मत लो। जी। तो फिर आपने शाहजेब और ईमान के बारे में क्या सोचा? इनकी सुई वहीं अटकी हुई थी। सोचना क्या है, मुझे तो शाहजेब पसंद है, अच्छा खासा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, देखा वाला, अपना बिजनेस है माशाल्लाह।
تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ فیضان صاحب بولے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر اسماہر بڑی ہے اور اصولاً پہلے اسماہر کی بات پکی ہونی چاہیے۔ نجمہ بیگم کو اسماہر کی فکر تھی۔ اف بیگم، اسماہر کا جب نصیب ہوگا تب اس کا بھی رشتہ آ جائے گا، اور ویسے بھی رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں۔ میں آپ سمجھ نہیں رہے میری بات، اسماہر ایمان سے زیادہ خوبصورت ہے، تعلیم بھی مکمل کر چکی ہے، جبکہ ایمان ابھی تک پڑھ رہی ہے، اور پھر لوگ کیا سوچیں گے کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کا رشتہ کیا؟ کیسی کیسی غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے۔ فیضان صاحب کو کال کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلو تم ٹینشن نہ لو، میں بات کروں گا بی جان سے بھی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس بات پہ نجمہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ تو کیا جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی ہے صبح سے؟ تو کیا جلے پیر کی بلی بنی ہوئی ہے گھوم رہی ہے صبح سے؟ اسماہر کچن سے برتن سمیٹ کر لوٹی اور بیڈ پر بیٹھ کر ادھر ادھر سے بے چینی سے گھومتی ایمان کو دیکھ کر بولی، پھپھو آ گئی کیا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آئی، ویسے خیریت ہے؟ تمہیں کیوں پھپھو کا انتظار ہے؟ سماہر اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں تو بس ویسے ہی۔ اس سے پہلے کہ سماہر کچھ بولتی نجمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سماہر 4 کپ چائے بنا کر بی جان کے کمرے میں لے آؤ۔ نجمہ بیگم اسے کہہ کر واپس مڑی۔ لو جی آ گئی پھپھو، سماہر ایمان کو دیکھتے ہوئے بولی اور اٹھ کر چائے بنانے کی غرض سے کچن کی جانب بولی، جبکہ ایمان مسکرا دی۔ تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ شاہ زیب کا میسج تھا، اکیلے کے لیے مسکرانا از بیڈ ہیبٹ۔ اچھا تو پھر میں وزیر اعظم صاحب کو کہتی ہوں پورا پاکستان بھیج دیں، ان کے ساتھ مل کر مسکرا لیتی ہوں، اوکے؟ ساتھ ہی غصے والا ایموجی سینڈ کیا۔ اوکے لڑکی، خبردار، تمہارا وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس سے سب کچھ میں ہی ہوں۔ شاہ زیب کا میسج پڑھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویری فنی اینڈ یو ویری بیوٹیفل، بائے۔ ایمان نے سینڈ کیا ہائے، ساتھ ہی بے تحاشا ٹوٹے دلوں کا ایموجی تھا۔ ایمان مسکرا دی۔ سارا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر نجمہ پہلے اسماہر کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہے، اور ایک طرح سے صحیح بھی ہے۔ فیضان صاحب بولے تو نجمہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں بھائی جان، مگر ہم صرف ایمان اور شاہ زیب کی منگنی کر دیتے ہیں، باقی شادی وغیرہ اسماہر کی شادی کے بعد ہی ہوگی۔ میں نے بھابھی کو یہ بات کہی تھی، سارا نے وضاحت دی۔ ایک منٹ، اب تم سب میری بات سنو ذرا۔ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے بی جان بولی اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے بی جان بولی اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے اپنی اسماہر کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے، اور مجھے امید ہے تم سب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی اسماہر کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی، سب نے سواری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے اسماہر کے لیے شاہزر کو پسند کیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مگر بی جان، شاہزر اور اسماہر تو بہن بھائی۔ نجمہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بی جان بولی، وہ بھائی بہن نہیں بلکہ شاہ زیب اور ایمان کی طرح کزن ہیں، مگر دونوں نہیں مانیں گے کسی صورت۔ فیضان صاحب نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور ان دونوں کے لیے حکم ہے۔ سارا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر میں وہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بی جان، اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ سارا خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اسماہر اور ایمان کو سارا بیگم مشال اور منال کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنی جان سے پیاری بھتیجیوں کو اپنی بہو کے روپ میں اپنی بیٹیاں بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ تو پھر طے ہوا، چاروں بچوں کی منگنیاں اگلے ہفتے ہوں گی، بی جان نے اعلان کیا۔ اور سارا، تم شاہزر کو فون کر کے یہاں بلا لو، میں اس سے بات کر لوں گی، اور نجمہ تم ابھی اسماہر کو میرے پاس بھیجو۔ اور پھر خوشی خوشی وہاں سے اٹھ گئے۔ اسماہر بیٹا، بی جان بلا رہی ہیں تمہیں، نجمہ نے اسماہر کو کہا، اور وہ جی ماما کہہ کر بی جان کی روم کی طرف چل دی۔ جبکہ دوسری طرف سارا بیگم نے کال کر کے شاہزر کے ساتھ شاہ زیب اور شال اور منال کو بھی بلا لیا تھا۔ بی جان، آپ نے بلایا؟ گھر کے بڑے رضیہ بیگم کو بی جان بولتے تھے، انہی کے دیکھا دیکھی باقی سب بھی ان کو بی جان پکارنے لگے۔ گھر کی بڑی ہونے کے ساتھ سب ان کی روبدہ شخصیت سے مرغوب تھے، اور ان کا ایک بار کہا گیا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ ہاں آؤ بیٹا، ادھر آؤ، اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ دیکھو بیٹا، اب تم ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہو، اور ایک نہ ایک دن تم نے شادی کر کے اپنے اس گھر سے رخصت ہونا ہے۔ سانس لینے کو رکی، جبکہ اسماہر انہیں دیکھنے لگی۔ اور اس گھر کی بڑی بزرگ ہونے کے ناطے میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے میرے اس فیصلے سے تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بی جان، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، سر جھکا کر بولی، اور رضیہ بیگم جی جان سے خوش ہوئیں۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ دعائیں سمیٹ کر وہ باہر کی جانب چل دی۔ نہ جانے کیوں دل کسی انہونی کے خیال سے بے چین ہوا۔
رات کے کھانے پہ سب لوگ جمع تھے۔ اسماہر اور ایمان نے مل کر بے پرتکلف اور بے حد لذیذ کھانا بنایا تھا۔ سب نے کھانے کی خوب تعریف کی تھی، خاص طور پر شاہ زیب ہر نوالے کے ساتھ واہ واہ بول رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ سب بڑے ہنس رہے تھے، جبکہ ایمان آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کئی بار باز رہنے کا اشارہ کر چکی تھی، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی۔ جبکہ دوسری طرف اسماہر کھانا کھاتے ہوئے مسلسل بی جان کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، ساتھ خود کو کوسے جا رہی تھی کہ اقرار کرنے سے پہلے کم سے کم ایک بار اس بندے کا نام ہی پوچھ لیتی، جسے ساتھ اب اس سے اپنی ساری پوری زندگی بنا چوں چرا کے گزارنی تھی، مگر اب وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکتی تھی۔ کھانے کے بعد شال منال کے اصرار پر شاہ زیب سب کو باہر آئس کریم کھلانے لے جا چکا تھا۔ گھر پر سے نجمہ بیگم، فیضان صاحب، بی جان، سارا بیگم اور شازر تھا۔ فیضان صاحب سے کچھ بزنس کی باتوں کے بعد بی جان نے شازر کو اپنے روم میں آنے کا کہا۔ بی جان خیریت ہے؟ آپ اس طرح مجھے بلایا؟ ان کے برابر بیٹھتا ہوا بولا اور مسکرا دی۔ تو کیا مجھے اپنے بچے کو بلانے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ پیار سے اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں بی جان، کیسی باتیں کہہ رہی ہیں آپ؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور آپ کا پورا حق ہے مجھ پہ، آپ ایسا مت سوچیں۔ ان کا ہاتھ چوم کر بولا۔ چلو پھر میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ لیا ہے۔ کیا بی جان؟ سوالی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری شادی۔ اوہ اچھا، تو یہ پلاننگ ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اور تیرے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے میں نے، اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا جی، مطلب پورا حلوہ تیار کر لیا ہے آپ نے؟ ویسے کون ہے وہ جس کے نصیب پھوٹنے والے ہیں؟ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ نصیب کیوں پھوٹیں گے، بلکہ نصیب کھلیں گے میری اسماہر کے تیری دلہن بن کر۔ اس ماہر کا نام سن کر شاہزیب کے سر پر امریکی، اسرائیلی اور انڈین بم ایک ساتھ گرے تھے۔ بی جان، آپ اسماہر، یہ اپنی اسماہر کی بات کر رہی ہیں؟ شور لہجے میں پوچھا۔ تو اور کس اسماہر کی بات کروں گی؟ اسی کے ساتھ میں نے تیری نسبت طے کی ہے، اور اگلے ہفتے تم دونوں کی منگنی ہے۔ مگر بی جان، بس شازر کہہ دیا نا، اس بارے میں مجھے نہ کوئی بحث چاہیے نہ کوئی نخرہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ بی جان، اسماہر میری بہن ہے اور میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ہمت کر کے بولا شازر۔ وہ تیری بہن نہیں ہے، سمجھا تو؟ صرف خون کے رشتے ہی اصل ہوتے ہیں، اور تیری بہن شال و منال ہے بس، سخت لہجے میں بولی بی جان۔ شازر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس اب جا کر تیاری کرو۔ یہ بول کر وہ آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے گنانے لگی، اور شازر شکستہ خورد انداز میں اٹھ کر سیدھا گراج کی جانب بڑھا اور بجلی کی سرعت سے گاڑی بھگا لے گیا۔ بی جان، یہ اتنے غصے میں کیا ہے؟ سارا بیگم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ بی جان، یہ اتنے غصے میں گیا ہے؟ سارا بیگم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، بس اب تیاریاں کرو، بی جان نے اطمینان سے کہا، اور سارا کے ساتھ نجمہ نے بھی سر ہلا دیا۔ شاہزیب سے اپنی خوشی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، بالآخر وہ اس کی ہونے والی تھی۔ ایمان بھی خوش تھی۔ شاہزیب ہر طرح کا اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہونے والا ہمسفر اگر عزت اور خیال کرنے والا ہو تو لڑکی کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، کیونکہ عزت پیار محبت سے کہیں زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی شاہزیب کے لیے پسندگی کے جذبات تھے۔ دوسری طرف شازر اور اسماہر تھے، دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے تھے، اور اب جب بی جان نے دونوں کو ایک اٹوٹ بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کیا تو وہ دونوں ہی اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسری طرف شازر اور اسماہر تھے۔ سب سے زیادہ خراب حالت اسماہر کی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک شازر بھائی کہتی زبان نہ تھکتی تھی اس کی، اور اب اچانک سے سوچ کے اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ بی جان نے گھر میں کسی بھی قسم کے اعتراض پر سخت کرفیو نافذ کیا ہوا تھا، وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف شازر تھا، وہ اسماہر کے بارے میں اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا بیچو تاب کھا رہا تھا جب اس کا بہترین دوست اور بزنس پارٹنر رضا آمدہ داخل ہوا۔ اتنا مت سوچ یار، پاکستان بن چکا ہے، کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تبھی شازر نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی، مگر بولا کچھ نہیں۔ مجھے کیوں گھورا ہے تو؟ جیسے تیری منگنی مجھ سے ہو رہی ہے؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر اسے بولا۔ بکواس مت کر یار، پہلے ہی میں ٹینشن میں ہوں، جھنجھلا کر بولا۔ تو تیری اسی ٹینشن کا حل لایا ہوں میں جگر۔ کیا؟ شازر نے سوالی انداز میں پوچھا۔ دیکھ کل تیری منگنی ہے تو چپ چاپ منگنی کر لے، رضا اطمینان سے بولا، اور شازر کو گویا آگ ہی لگ گئی۔ تو اٹھ اور نکل ادھر سے، ورنہ آج تیرا مرڈر ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔
پوری بات تو سن لے یار پہلے۔ اس کے انداز میں انجانے کیا تھا کہ شاہزر چپ چاپ اسے سننے لگا۔ تیری بی جان نے صرف منگنی کا آرڈر جاری کیا ہے، نکاح کرنے کا تو نہیں کہا نا؟ اور منگنی کا کیا ہے، کل کر لے اور پرسوں توڑ دینا۔ اب کوئی تیرے سر پر بندوق رکھ کے تو نکاح نہیں کروا دے گا نا تیرا؟ رضا چپ ہوا۔ اور منگنی توڑنے کا کیا جواز پیش کروں گا کہ مجھے رضا صاحب نے ایڈوائس دی تھی؟ ہاں، اب تک اس کا دماغ گرم تھا۔ اتنا پڑھ لکھ کر عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ کہہ دینا تجھے کوئی اور پسند ہے، اور اگر تیرے گھر والوں نے اس لڑکی سے ملنے پر اصرار کیا تو مجھے بس ایک میسج کر دینا، کسی کو بھی پیسے پکڑ کر ریڈی کر لوں گا، سمپل۔ رضا نے جھٹ پٹ سے پلان سمجھایا۔ اور اگر اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا تو؟ شاہزادہ ممکنہ خطرات کے تحت بولا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے رضا کی بات میں وزن محسوس ہوا تھا۔ اگر تو نے ایسے نیگیٹو سوچنا ہے تو جا پھر کر لے جا کر اپنی بہن جیسی کزن سے منگنی اور شادی۔ اتنا بھڑک مت، ویسے بھی ایک ہی سوچ آئی تھی مائنڈ میں تو میں نے کہہ دیا۔ میرے بھائی تو بس اچھا اچھا سوچ، سب اچھا ہی ہوگا۔ اور چل اب ایک کپ اچھی سی کافی پلا، دماغ کا دہی بنا دیا تیرے مسئلے نے، کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، جبکہ شاہزادہ نے کافی آرڈر کرنے کے لیے فون اٹھایا۔ رضا کی بات کے بعد شاہزادہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ رضا کی بات پہ عمل کرے گا، جبکہ دوسری طرف سماہر تھی۔ اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا اور ایمان اسے چپ کروا کروا کر تھک گئی تھی۔ سماہر پلیز چپ کر جاؤ، شاہزادہ بھیا اتنے برے نہیں ہیں۔ اب بھی وہ اسے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ میں نے کب کہا وہ برے ہیں؟ تم بھی جانتی ہو سب جانتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، اور اب وہی میرے۔ اس سے آگے سوچ کر اس نے رونے میں شدت آ گئی اور ایمان اسے گلے لگا لیا۔ بس چپ کرو، تم قسمت سے نہیں لڑ سکتی، پلیز بس اب چپ۔ اور وہ ٹوٹ کر رو دی۔ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ شاہزیب بھیا چلو مجھے مارکیٹ لے کر چلیں پلیز، منال نے شاہزیب کے پاس آ کر کہا، جو ابھی ابھی سارا بیگم کو شاپنگ کروا کر لوٹا تھا۔ اور اب منال کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ شاہزیب کو اپنے کانوں پر شک ہوا۔ مارکیٹ؟ منال نے قدرے اونچی آواز میں کہا، کل تو تمہیں لے کر گیا تھا، پورے 4 تھیلے خرید کے لائی تھی، تم کھا گئی ہو کیا؟ شاہزیب حیران تھا۔ مجھے ابھی یاد ہے، میرے پاس میچنگ رنگس نہیں ہیں، آرام سے بولی اور شاہزیب کو کرنے لگا۔ مناہل کی بچی، اب تمہاری رنگس کے لیے میں تمہیں اس وقت بازار لے کر جاؤں؟ ٹائم دیکھا ہے رات کے 10 بج رہے ہیں، اور ویسے بھی میں بہت تھک گیا ہوں، تو آئی ایم سوری۔ یہ بول کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مجھے کیا مت لے کر جائیں، آپ ہی ایمان کو گفٹ دینے کے لیے ہی لینے تھے، میں نے بتا دوں گی کہ شاہزیب نہیں لے کر گئے تھے اتنا گفٹ لینے کے لیے، مزے سے بول کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ دوسری طرف ایمان کے نام پر شاہزیب چوکا۔ منال بات سن۔ ہاں آپ نے مجھے بلایا؟ طنزی انداز میں بولی۔ سچ میں ایمان کے لیے لینے ہیں؟ اس کے طنز کا یکسر نظر انداز کرتا ہوا بولا، اور منال نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا چلو لے چلتا ہوں، کیا یاد کرو گی تم بھی؟ گویا اس پہ احسان کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اچھا تو ٹھیک، آپ تو تھک گئے تھے نا؟ غالباً تھکا نہیں تھا، بس ذرا ریسٹ کر رہا تھا، جلدی سے بولا، اور منال مسکرا دی۔ اشال تم نے مارکیٹ سے کچھ لینا ہے تو چلو۔ جاتے جاتے اشال سے پوچھا، نہیں لینا تو کچھ نہیں ہے، پھر بھی چلے آئس کریم کھلا دینا۔ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کر کے ان کے ساتھ ہو لی۔ اشال اور منال نے اپنے ساتھ ساتھ ماہر اور ایمان کے لیے بھی کچھ چیزیں پسند کی تھی، چند گفٹ بھی لیے، جبکہ شاہزیب نے سب سے چھپا کر ایک بے حد نازک سا خوبصورت بریسلیٹ ایمان کے لیے پسند کیا۔ اور پھر خریداری سے فارغ ہو کر تینوں آئس کریم سے انصاف کر کے گھر لوٹے۔ اور بالآخر وہ دن آ گیا جس کے ٹل جانے کی اس ماہر نے بے شمار دعائیں مانگی تھیں، مگر وقت کا کیا، وہ بھلا کسی کے لیے رکتا ہے؟ اسے کیا غرض کہ کسی کے دکھ سکھ غم خوشی سے وقت کا کام تو بس گزر جانا ہے، سو گزر ہی جاتا ہے۔ ایمان نے ضد کر کے پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، جبکہ اس ماہر نے گھر پر ہی تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ بی جان نجمہ بیگم سب نے بہت کہا پارلر چلی جاؤ، مگر اس نے کان پہ جوں تک نہ رینگی تھی۔ ہاں اس ایک ہفتے میں اس نے رو دھو کر بی جان سے ایک فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تھا، اور وہ تھا کہ پہلے ایمان اور شاہزیب کی منگنی کی رسم ادا کی جائے گی، اس کے کچھ دیر بعد ہی وہ شاہزیب سے منگنی کرے گی۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے بی جان نے اس کی یہ بات مان لی تھی۔ سماہر جاؤ چینج کرو جا کر، باہر سب آ چکے ہیں، ایمان نے سماہر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب تک عام سے حلیے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ ایمان کے کندھے سے پکڑ کر ہلانے پر وہ چوکی۔ سماہر پلیز جا کر چینج کرو، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔
ایمان نے التجائی لہجے میں کہا اور سماہر نے خالی خالی نظروں سے بنی سوری اپنی بہن کو دیکھا۔ یا اللہ سماہر، اب تک تم تیار نہیں ہوئی؟ نجوہ بیگم کی جو ہی نظر سماہر پر پڑی انہوں نے سر پکڑ لیا۔ اشار منال بیٹا ایمان کو لے کر جاؤ، میں آتی ہوں، نجوہ بیگم نے دونوں کو کہا اور وہ اسے لے کر لون کی طرف چل دی جہاں شاہ زیب بے چینی سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کا منتظر تھا۔ سماہر بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اٹھو جاؤ، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، نجوہ بیگم نے پیاسے سے کہا۔ آپ جائیں ماما، میں بس 15 منٹ میں تیار ہو جاؤں گی، اور نجمہ بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا اور وہ جانتی تھی کہ ان کی اس بیٹی کو سجنے سورنے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی تیار ہونا، میں 15-20 منٹ میں آتی ہوں، نجمہ بیگم نے کہا اور وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ دوسری طرف ایمان پہ پہلی نظر پڑتے ہی شاہ زیب کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ کام والے پرپل کلر کے فراک میں سلیقے سے لیے دوپٹے میں چہرے میں نفیس میک اپ کے ساتھ خرما خرما قدم اٹھاتی وہ بہت ہی خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ اسے لا کر اسٹیج پر شاہ زیب کے برابر بٹھایا گیا۔ بی جان بار بار دونوں کی بلائیں لے رہی تھی اور سارا بھی نظروں ہی نظروں میں دونوں کی نظر اتار رہی تھی۔ فیضان صاحب بھی خوش تھے کہ جبکہ شاہ زر پر شان سا رضا کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ ہائے ربا، منگنی کو دفع کرتے ہیں، ڈائریکٹ نکاح کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شاہ زیب نے سرگوشی کی اور جواب میں ایمان نے مسکراتے ہوئے اسے کونی رسید کی۔ چلو بھائی بسم اللہ کرو، بی جان نے کہا تو سارا بیگم دونوں کی انگوٹھیاں لے کر آگے بڑھی۔ دونوں ایک دوسرے کو رنگز پہنانے کے بعد مبارکباد کی آوازوں کے ساتھ زبردستی ہوائی فائرنگ کی گئی۔ تبھی انجانے کے ساتھ ایک گولی فیضان صاحب کو لگی اور وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ آن کی آن ماحول تبدیل ہو گیا جبکہ شاہ زیب اور رضا فیضان صاحب کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ شور سن کر سماہر بھاگتی ہوئی باہر آئی، اپنے جان سے پیارے باپ کو خون میں لت پت شاہ زیب کی باہوں میں دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگی اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سماہر کو بے ہوش دیکھ کر سارا بیگم کے ساتھ ساتھ سبھی اس کی جانب سماہر کو بے ہوش دیکھ اس کی جانب لپکے۔ مناہل، ایمان کو اندر لے جاؤ اور اشال تم سماہر کو اٹھانے میں مدد کرو۔ دوسری طرف بی جان نے سب مہمانوں کو جانے کے ساتھ رخصت کیا۔ نجمہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ بابا کیسے ہیں؟ بے حد مشکل سے سماہر کو ہوش آئے۔ سماہر ہوش میں آنے کے بعد بس ایک ہی سوال ادھر دہرا رہی تھی اور اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سماہر ہوش میں آنے کے بعد بس ایک ہی سوال دہرا رہی تھی۔ فیضان صاحب کو بازو میں گولی لگی تھی۔ شاہزر نے اپنا اثر سلوک استعمال کر کے اس معاملے کو پولیس کیس بننے نہیں دیا تھا۔ ادھر ڈاکٹرز نے فوراً پریشر کر کے گولی نکال دی تھی۔ بروقت علاج سے اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ تبھی رضا نے شاہ زیب کو گھر پر فیضان صاحب کو خیریت بتانے کا مشورہ دیا۔ ہیلو فیضان کیسا ہے؟ سارا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ماما، اللہ پاک کا کرم ہے، بالکل خیریت سے ہیں، آپ لوگ سب پریشان مت ہو، شاہ زیب نے انہیں تسلی دی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا ماما، میں بعد میں کال کرتا ہوں، اور رابطہ منتقل کر دیا۔ فیضان صاحب کی خیریت کی اطلاع پا کر سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بی جان اور نجوہ بیگم نوافل ادا کرنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ ایمان اور سماہر کی بھی جان میں جان آئی۔ اس حادثے سے سماہر اور شاہزر کی منگنی کی رسم وقتی طور پر کینسل کر دی تھی۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر فیضان صاحب گھر آ چکے تھے۔ خون بہنے کی وجہ سے وہ کسی حد تک کمزور ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سماہر ہر وقت ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی تھی۔ اس حادثے نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا، جبکہ فیضان صاحب اس کے پیار کے انداز پر مسکرا دیتے تھے۔ بی جان بس اب جلد سے جلد سماہر کی بھی منگنی کی ادھوری رسم ادا کرے، فیضان صاحب بولے تو وہاں موجود سب لوگوں نے تائید کی، جبکہ سماہر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی دی۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ سارا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو خود یہ نیک کام جلد سے جلد پورا کرنا چاہتی ہوں، سارا نے کہا۔ بس تو پھر اس جمعے کے مبارک دن میں سادگی سے دونوں کی منگنی کر دیتے ہیں اور پھر باہمی مشورے سے شادی کی تاریخ بھی فکس کر لیں گے۔ بی جان کے اس فیصلے پر سب لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ دوسری طرف جب سماہر کو پتہ چلا تو ایک دم سے رو دی۔ کیوں تم لوگ مجھ سے میرا بھائی چھیننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی اور ایمان کے گلے لگ کر رو دی۔ ایمان کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہ تھے۔ سماہر کو ایمان زبردستی پارلر لے کر گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اسے اس قدر دلکش بنا دیا تھا کہ وہ خود کو ہی نہیں پہچان پائی۔ اوہ خدایا، سماہر کتنی پیاری لگ رہی ہو، نظر نہ لگ جائے تمہیں، ایمان بولی جبکہ سماہر حیران سی خود کو سامنے لگے آئینے میں دیکھنے لگی۔ گرین اور ریڈ کلر کے ڈریس میں براؤن بال آگے کیے، گرین آنکھوں اور دودھیا رنگت پہ لائٹ سا میک اپ کیے، سلیقے سے دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ نظر لگ جانے کی حد حسین لگ رہی تھی۔ گرین اور ریڈ کلر کے ڈریس میں
जब छोटे छोटे कदम उठाती वो स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, हर देखने वाले आंख में सताइश और पसंदगी थी। दूसरी तरफ सर झुकाए बैठे शाहजर ने जो ही नजर उठाकर देखा वो पलके झपकाना तक भूल गया। ठीक इसी लम्हे मोहब्बत के चोर ने इसके दिल के दरवाजे पर नकब लगाई। यही तो थी, यही तो वो लड़की थी जिसकी इसे तलाश थी, यही तो था वो चेहरा जिसकी वजह से इसे आज तक कोई और चेहरा अट्रैक्ट भी ना कर सका था। और इस वक्त शाहजर ने अपना दिल हार दिया था। बेहद खुशगवार माहौल में रस्म अदा की गई। शाहजर भी बेहद खुश था। इस रस्म के बाद अगर कोई उदास था तो वो समाहर फैजान थी। तुम सामने आती हो तो मुझे नशा सा होने लगता है जानम, शाहजेब ने ईमान को देखकर कहा, जो कि किचन में बर्तन रखने आई थी, जबकि शाहजेब पहले से ही वहां मौजूद पानी पी रहा था, जो कि किचन में बर्तन समेटने आई थी। निगाहों को जरा अपनी झुका लीजिए साहब, मेरे मज़हब में नशा हराम है, कहकर बर्तन बर्तन रखकर जाने के लिए मुड़ी, तभी शाहजेब ने उसका हाथ थाम लिया। वाह जी, बड़ी ताक ताक के शेरो शायरी कर रही हो परवीन शाकर, इसे खुद से करीब करता हुआ बोला। छोड़े, वरना वरना क्या? इसकी आंखों में देखकर बोला। वरना बीजान को आवाज़ दे लेनी है मैंने। ईमान ने वार्न किया। एक तो तुम हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां ही देती रहती हो। गिरफ्त ढीली करता बोला और ईमान इसे इसे जुबान दिखाकर बाहर की जानिब बोली, जबकि इसकी इस हरकत पर वो मुस्कुरा दिया। महसूस दिलों को इश्क के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मुआजिज़ा है और मुआजिज़े कब आम होते हैं। शाहजहां मंगनी के बाद हर रात देर तक अपनी और स्माहर की मंगनी की पिक्चर्स देखता रहता। किसी में स्माहर नज़र झुकाए बैठी है तो किसी में चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट है, कहीं आंखों में वीरानी तो कहीं कुछ और। शाहजहां प्यार से इसकी हर एक तस्वीर को आंखों से लगाता। एक बात इसने नोट की थी कि इस नए रिश्ते के बाद स्माहर इससे खींची खींची रहती जब भी वो इसके घर जाता, ज़्यादातर अपने रूम में बंद रहती। जिसे दुश्मन जान की एक झलक के लिए वो तरसा, वहीं इसे दिखाई ना देती। इनकी मंगनी को 1.5 माह हो चुका था। इस अरसे में शाहजर बहुत कुछ तय कर चुका था। स्माहर बेटा, जाकर तैयार होकर आओ, शाहजर आ रहा है, तुम सबको बाहर ले जाएगा, बीजा ने आकर कहा। और इनके आगे स्माहर कुछ न बोल सकती थी और इनकार तो दूर की बात थी। सो बीजान कहकर उठ गई। नवंबर की ठिठुरने देने वाली सर्दी थी। वो इस वक्त सबके साथ मशहूर रेस्टोरेंट में बैठी थी। सब खाना खा चुके थे और अब खुशगपियों में मसरूफ थे। अच्छा सुनो, तुम लोगों को एक न्यूज़ देनी है, शाहजहां ने कहा तो सबके सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। मैं लंदन जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और ये बात तुम लोग किसी को नहीं बताओगे, ओके? बारी बारी सबकी तरफ देखकर बोला, जबकि स्माहर पर निगाह टिक सी गई। ब्लैक ड्रेस में ब्लैक ही शॉल से खुद को लपेटे वो बहुत ही हसीन लग रही थी। मगर क्यों इस तरह आप कैसे जा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए? शाहजेब बोला। बाकी सब भी जवाब के मुंतज़िर थे, जबकि स्माहर लाताल्लुक़ सी बैठी थी। शाहजर को इसकी खामोशी बहुत तकलीफ दे रही थी। हाँ, बस मेरी वजह से कुछ लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, मेरा चले जाना ही बेहतर। इशारा स्माहर की तरफ था और इस बात को सबने ही महसूस किया। आप कहीं नहीं जाएंगे शाहजर, बस मैंने कह दिया है। अशार के बोलते बोलते आंखें भर आईं। आशी प्लीज़, और ज़ेब तुम मेरे पीछे सबका ध्यान रखना। शाहजहां ज़ब्त की इंतहा पे था। सबने बहुत मिन्नतें की, बहुत वास्ते दिए सिवाय स्माहर के, मगर शाहजहां फैसला कर चुका था। अगर आपकी वजह से शाहजहां भाई मुल्क छोड़ के गए तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, याद रखना आप। शाहजहां फ़ोन सुनने की गर्ज से उठकर जो ही बाहर गया, अशाल फट पड़ी और बाकी सबकी नज़रों में भी इसे नफरत दिखाई दी। मैंने अपना भाई खो दिया है, तुम लोगों को क्यों मेरा दर्द नज़र नहीं आता? स्माहर पहली बार टूटे लहजे में बोली। स्माहर, मैं हूं ना तुम्हारा भाई, प्लीज़ शाहजहां को रोक लो। शाहजेब बोला। मुझे नहीं रोकना, अच्छा है चले जाएं वो यहाँ से। स्माहर बोली। कितनी मतलबी हो तुम। ईमान को अफसोस हुआ। इसकी वजह से सब तबाह होने वाला था और इसी को परवाह ना थी। सब जितना खुश खुश गए थे वापसी पे, सब इतना ही दुखी थे। शाहजर की टिकट कंफर्म हो चुकी थी। 2 दिन बाद इसकी फ़्लाइट थी। जब से शाहजर ने जाने का कहा था, स्माहर को अजीब सी चुप लगी थी। बाकी सब भी खामोश खामोश थे। जबकि घर के बड़ों ने इस जबकि घर के बड़ों को इसने बस इतना ही बताया था कि वो किसी बिजनेस टूर पर जा रहा है। किसी ने इतराज़ ना किया था। आज रात सॉरी, आज रात 3 बजे की इसकी फ़्लाइट थी। आज का डिनर फैज़ान साहब की तरफ से दिया गया था। बेटा खैर से जाओ और जल्दी वापस आने की कोशिश करना, बीजान ने कहा तो शाहजर चोर सा बन गया, जबकि ईमान ज़ेब मनाहिल अशाल ने बेचैनी से पहलू बदला। शाहजर ज़रूरी काम का कहकर माज़ा करता बाहर की तरफ बढ़ा, जहाँ ज़ोरों की बारिश हो रही थी।
किस दुराहे पर ला खड़ा कर दिया है तुमने मुझे स्माहर। बेबसी ही बेबसी थी। तभी इसे किसी की सिसकियां सुनाई दी। इधर उधर नजर दौड़ाई, तभी बिजली चमकी और इससे लॉन में बैठा बारिश में भीगता हुआ कोई दिखाई दिया। बारिश की परवाह किए वो इसके पास पहुंचा। करीब जाकर देखा तो वो स्माहर थी, जो चेयर पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। स्माहर, धीरे से पुकारा। सर उठाकर देखा, बिजली की चमक में शाहजहां का चेहरा दिखाई दिया। इसे देखकर एक झटके से उठ खड़ी हुई। आप कब से इतने खुदगर्ज हो गए हैं? आपने कैसे सोचा कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे और मैं आपको जाने दूंगी? हाँ, कैसे आपने सोचा? कि अल्फाज मुंह में ही रह गए और हवास साथ छोड़ गए इससे पहले कि वो गिरती। शाहजहां ने इसे थाम लिया। तभी इसे लगा कि इसने गर्म अंगारे को छू लिया है। ठंडी बारिश में भी इसका वजूद आग की तरह तप रहा था। भारी होते सर के साथ इसने आंखें खोली। वो अपने बेडरूम में अपने बेड पे थी। स्माहर, अशार की आवाज़ सुनाई दी। ऐशी, आज क्या डेट है? कमज़ोर आवाज़ में पूछा। आज 24 तारीख है। ये सुनकर यकदम से उठ बैठी। आराम से, क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसके अचानक उठने पर शाल बोली। शाजर, शाजर कहाँ है? मुझे जाना है। घूमते सर को थाम कर खड़ी हुई। शाजर भैया 3 दिन पहले जा चुके हैं, हमेशा के लिए। विशाल की आवाज़ सुनाई दी और वो, जो मुश्किल से हवास काबू में किए खड़ी थी, ये बात बर्दाश्त न कर पाई और बेहोश हो गई। स्माहर, बेहद प्यार से इसे पुकारा। स्माहर, आंखें खोलो। इसने धीरे से आंखें खोली। शाजर इस पे झुका प्यार से इसे देख रहा था। आप कहाँ चले गए थे? इसे देखकर बोली। आंसू मोती की सूरत इसकी आंखों से गिरकर तकिए में जज़ब होने लगे। बस अब रोना नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। आंसू धीरे से अपनी पूरों पे जज़ब किए। तभी स्माहा ने उठने की कोशिश की। शाहजहां ने तकिया पीछे लगा के इसे सहारा देकर बैठाया। इसे बुखार अब भी था, मगर शिद्दत पहले जैसी ना थी। इसे बैठाकर एक प्यार भरी भरपूर निगाह इस पे डाली। मैरून ड्रेस, बिना दुपट्टे लिए, कुछ रुई रुई, कुछ सोई सोई सी ग्रीन आंखें, ब्राउन बाल जो बार बार इसके बेदाग शफाफ सफ़ेद मासूम चेहरे पर आधे आ रहे थे। मैरून ड्रेस बिना दुपट्टे के लिए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप नहीं गए थे ना? मासूमियत से बोली, और शाहजहां को इस पर टूटकर प्यार आया हुआ था ये सब देखकर। इसकी इस तरह कहने पर समाहर हैरान हुई। मगर आप तो मुझे बहन समझते। मैं बीजान से बात करूंगी, वो ये रिश्ता ख़त्म। बात पूरी करने से पहले शाहजहां ने इसके होंठों पे हाथ रख दिया। बिल्कुल नहीं। इस रिश्ते में मेरी पूरी मर्जी शामिल है। इस नए रिश्ते में मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई से चाहा है स्माहर। तो ये था आपका प्यार? मुझे छोड़कर जा रहे थे। आंखें नम होने लगी। तो तुम जो मुझे इग्नोर कर रही थी, क्या करता मैं? इसके आंसू साफ करता हुआ बोला। आप बहुत बुरे हैं। जानता हूँ, पता है स्माहर। इस रात तुम बारिश में खड़ी मुझसे शिकवे कर रही थी। तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुमने भी मुझे कबूल कर लिया है। जब तुम बेहोश होकर मेरे बाजू में आई, मैं डर गया था कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ। स्माहर, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। आई लव यू। इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वो इजहार कर रहा था। और मैं मम्मा को कहता हूँ, ज़रा जल्दी तुम्हें अपनी बहू बना लें। आंखों में शरारत आंखों में शरारत लिए बोला, और स्माहर इसकी इस बात पर शर्म से सुर्ख हो गई। चाहे जाने का एहसास वाकई बहुत खूबसूरत होता है। चाहे जाने वाली ज़िंदगी में आए तो ज़िंदगी वाकई हसीन हो जाती है। कैसा लगा आपको ये नावल? एक शॉर्ट नावल था, कंप्लीट नावल था। एक कज़न मैरिज के बारे में बताया गया था कि जो कज़न्स जो हैं वो बहन भाई एक्चुअली नहीं होते, वो उनकी शादी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आएगा। अपनी कीमती राय लाजमी दें, और नए नावल के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।